مصطفیٰ جانے علی کیا ہے، محمد مصطفیٰ اور کبریا۔ علی کیا ہے محمد مصطفیٰ اور کبریا جانے، محمد کو کبھی بھی اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، محمد کو کبھی بھی اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، محمد کی حقیقت بس علی جانے خدا۔ محمد کی حقیقت بس علی جانے خدا جانے۔ اور یہ نعرہ حسبنا لگا کر کتاب لے تو چلے ہیں، لیکن یہ نعرہ حسبنا لگا کر کتاب لے تو چلے ہیں، لیکن یہ جہل مطلق کی انتہا ہیں، انہیں پتا کیا کتاب کیا، یہ جہل مطلق کی انتہا ہیں، انہیں پتا کیا کتاب کیا ہے۔ مقام شہر علوم تو پھر بہت بڑی بات ہے سمجھنا، مقام شہر علوم تو پھر بہت بڑی بات ہے سمجھنا، عروج فکر بشر نہ سمجھی کہ اس شہر کا یہ بات کیا، عروج فکر بشر نہ سمجھی کہ اس شہر کا یہ بات کیا ہے، خدا اور اس کے رسول آخر کے بعد کوئی سمجھ نہ پایا، خدا اور اس کے رسول آخر کے بعد کوئی سمجھ نہ پایا، زمانے اس میں الجھ گئے ہیں، حقیقت حجرات کیا، زمانے اس میں الجھ گئے ہیں، حقیقت حجرات کیا ہے۔ ایک مرتبہ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، گھٹن اتنی بھی بڑھتی ہے، شعور و فکر کا سورج اپنی روشنی کھو کر اندھیروں میں اترتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یقین کے بامودر گرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، یقین کے بامودر گرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، زمین و آسمان ہلتے ہوئے معلوم، زمین و آسمان ہلتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، سرنگ کے بند دہنے پر شکستہ حالت میں رکی ہو زندگی جیسے، سرنگ کے بند دہنے پر شکستہ حالت میں رکی ہو زندگی جیسے، کوئی روزن نہیں ملتا، کوئی منزل نہیں ملتی، کوئی رستہ نہیں ملتا، کوئی ارادہ نہیں ملتا، کمندے فکر بھی مفلوج ہو کے ٹوٹ جاتی، کمندے فکر بھی مفلوج ہو کے ٹوٹ جاتی ہے، یہ وہ لمحے ہیں جب نبض زمانہ ڈوب جاتی، یہ وہ لمحے ہیں جب نبض زمانہ ڈوب جاتی ہے، حیات و موت سب خواب رواں معلوم ہوتی، حیات و موت سب خواب رواں معلوم ہوتی ہے، خدا کی ذات بھی وہم و گمان معلوم، حیات و موت سب خواب رواں معلوم ہوتی ہے، خدا کی ذات بھی وہم و گمان معلوم ہوتی ہے، انہی کمزور لمحوں میں کہیں دل کے نہا خانے میں ایک ننھی سی چنگاری جنم لیتی ہے اور آواز دل بن کر اٹھتی ہے، انہی کمزور لمحوں میں کہیں دل کے نہا خانوں میں ایک ننھی سی چنگاری جنم لیتی ہے اور آواز دل بن کر ابھرتی ہے، صدا یہ دل سے آتی ہے، میرے آقا میرے مولا علی مولا علی، صدا یہ دل سے آتی ہے، میرے آقا میرے مولا علی مولا علی مولا، محمد مصطفیٰ کا واسطہ حق کے ولی آؤ، محمد مصطفیٰ کا واسطہ حق کے ولی آؤ، مثال حر گھرا ہوں ظلمتوں میں یا علی آؤ، مثال حر گھرا ہوں ظلمتوں میں یا علی آؤ، علی کا نام آتے ہی، علی کا نام آتے ہی سرنگ کے بند دہنے پر ایک بجلی چمکتی ہے، علی کا نام آتے ہی سرنگ کے بند دہنے پر ایک بجلی چمکتی ہے، شعور و فکر کا سورج پھر سے جگمگاتا ہے، شعور و فکر کا سورج پھر سے جگمگاتا ہے، گمائے آن بنتا ہے
یقین ایمان بنتا ہے، یہی ایمان ایک منزل پہ پھر سلمان بنتا ہے۔ علی کا نام آتے ہی سرنگ کے بند دہنے پر ایک بجلی چمکتی ہے، شعور و فکر کا سورج پھر سے جگمگاتا ہے، گما ایقان بنتا ہے، یقین ایمان بنتا ہے، یہی ایمان ایک منزل پہ پھر سلمان بنتا ہے۔ خدا شہرک سے بھی نزدیک تر معلوم ہوتا ہے، خدا شہرک سے بھی نزدیک تر معلوم ہوتا ہے، نہیں کچھ بھی فقط وہی مگر معلوم ہوتا ہے، نہیں کچھ بھی فقط وہی مگر معلوم ہوتا ہے۔ علی کو دل میں رکھنا، خون کی گردش بنا لینا، علی کو دل میں رکھنا، خون کی گردش بنا لینا۔ کبھی جب زندگی کے راستوں میں ڈگمگا جاؤ، اندھیروں میں اتر جاؤ، بہت مشکل کھڑی ہوگی، کمند فکر بھی مفلوج ہو کے ٹوٹ جائے گی۔ یہ وہ لمحے ہیں جب نبض زمانہ ڈوب جائے گی۔ علی کو یاد کر، علی کو یاد کر لینا۔ علی معجز نما بھی ہے، علی مشکل کشا بھی ہے۔ علی کا نام آتے ہی شعور و فکر کا سورج پھر سے جگمگاتا ہے۔ علی وہ روشنی ہے برق بن کر ظلمتوں میں جو چمکتی ہے، علی وہ روشنی ہے برق بن کر ظلمتوں میں جو چمکتی ہے، اور علی وہ زندگی ہے موت بھی جس سے لرزتی ہے، علی وہ زندگی ہے موت بھی جس سے لرزتی ہے۔ علی کو یاد کر لینا، کبھی ایسا بھی ہو۔ جزاک اللہ پر حبیب خدا خصب الانبیاء نعرہ صلوات۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ جیسا میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں درمیان شاعر اہل بیت جناب اشرف مہدی صاحب تشریف فرمائے ہیں، اور ہمارے بہترین منتخب خان جناب میر حسن میر صاحب تشریف فرما ہیں، لیکن ان سے بیشتر میں ننھے ذاکر ہمارے ادارے کے نوجوانوں کے ہیرو، ہمارے ہیرو جناب سجاد صاحب، سجاد زیدی صاحب جو ہمارے راشد زیدی صاحب کے فرزند ہیں، ان سے ملتمس ہوں کہ یہاں پر آئیں اور اپنی بہترین تقریر جو کچھ میں نے ابھی، حالانکہ میں نے ان سے ابھی کہا ہے کچھ دیر پہلے کہ اگر کچھ مولا علی کے بارے میں بول سکتے ہو تو مجھے پورا یقین ہے، کانفیڈنس ہے کہ یہ بہت اچھا بولیں گے۔ اور حبیب خدا ختم الانبیاء نعرہ صلوات۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ First of all, I would like to say Eid Mubarak for today, Biladat of Imam Ali alayhi salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين، ثم الصلاة رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولى ثقلين بالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله عليهم أجمعين وغاصب حقوقهم منكر الفضاء إليهم هذا قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توابا تمته فيها طويلا. My dear respected audience, brothers and sisters, I would like to draw your attention to our Fatima bint Asad stepping out of the Holy Kaaba with her baby in her arms. As she came out, she noticed that the Prophet, peace be upon him, was anxiously awaiting to receive the child.
As the child came into the arms of the Holy Prophet, peace be upon him, he opened his eyes for the first time to look upon the blessed face of the Holy Prophet and said, Ya Rasulullah, what would you like to hear? Tawrat, Injil, Imam Ali alayhi salam was a man who possessed and displayed the greatest character that a human being is capable of achieving. In all fields, he has left for his followers a model on which to base their lives. His childhood was spent in the company of the Holy Prophet, and he was similar in his characteristics: knowledge, self-sacrifice, patience, bravery, and kindness. From infancy, he prostrated to Allah with the Rasul, and when the message of prophethood was declared, he was the first man to become a Muslim. In the Najr Balagha, Imam Ali alayhi salam has said, Prophet Muhammad brought me up in his own arms and fed me his own morsel. I followed him as a baby camel would follow his mother. Each day, a new part of his character would become known to me, and I would follow it and accept it as a command. Now for my younger brothers and sisters, I would like to describe the personality of Imam Ali alayhi salam in the light of hadith of Rasul Khuda. In Zul Shira, Rasul has said, O Ali, you are my brother, my helper, my follower, my successor At a time when his own family was not ready to believe him, he got a guarantee of lifetime support from Imam Ali alayhi salam. Rasul has said, Ali was the first to believe in me, and he will be the first to shake my hand on the day of judgment. He is the greatest testifier of truth, Sadiq, and the Sabah. He is the greatest testifier of truth, Sadiq, and the chief of believers. About his knowledge, Rasul has said, I am the city of knowledge, and Ali is the gate. He has also said, if you want to see the knowledge of Adam, the piety of Nuh, the devotion of Ibrahim, the awe of Musa, the devotion and service of Isa, look upon the bright face of Imam Ali. Imam Ali alayhi salam always protected Prophet Muhammad from his enemies. At the time of migration, Imam Ali alayhi salam slept in the bed of the Prophet while he secretly left the house. Though he was fully aware that he might be killed in the bed of the Prophet, he did not hesitate. Imam Ali alayhi salam was always at the forefront of the battle of Islam, and he has won many of them for the Muslims. He is both a great general and a great soldier, and he has won the battles of Ohad, Badr, Khaybar, Khandaq, and Hunayn. Not only was he unstoppable on the battlefield, he also taught his enemies and his friends both how to conduct in war. Imam Ali alayhi salam, Imam Ali alayhi salam's bravery got all the way to the way he treated his people. He never hesitated to say something for the cause of Islam. In Khaybar, Rasul has said, tomorrow I will give the alarm to the person who is the most brave, and he will not leave the battlefield until the battle is won. He will be a friend of Allah and Rasul, and Allah and Rasul will be his friends. Allah will grant him certain victory over Khaybar tomorrow. And then the next day, the alam was given into the hands of Hazrat Imam Ali ibn Abi Talib. When Imam Ali alayhi salam became the caliph, he put on the turban and the cloak of Prophet Muhammad, and then sat on the minbar at the mosque and said, first, he gave guidance and ta'aleem for Allah, and then said, question me before you abuse me. Question me, for I have the knowledge of those who came and those who will come.
question me, for I can give the guidance to the people of the Tawrat by their Gospels, people of the Psalms by their Psalms, and people of the Quran by their Quran. By Allah, I know the Quran better than anybody else and its translations. Imam Ali, Prophet Muhammad, peace be upon him, has said, nobody knows Allah except Ali and me. Nobody knows Ali except me and Allah. And nobody knows me except Allah and Ali. It's Ali ki zaat ko samjhe, Khuda ya Mustafa samjhe. Ali ki zaat ko samjhe, Khuda ya Mustafa samjhe. مگر ہے بات حیرت کی کہ بندے کیا سے کیا سمجھے. ہزاروں آیتیں نازل ہوئی ہیں شان حیدر میں، ہزاروں آیتیں نازل ہوئی ہیں شان حیدر میں. نہ اس پر بھی کوئی سمجھے تو بس اس کو بتا. جیتے رہو، سلامت رہو، آباد رہو، اور اسی طریقے سے جوش ولا کے اندر تقریر کرتے رہو. مولا تمہاری عمر کو دراز کرے، تمہیں علم دین و دنیا میں ترقی عطا کرے. اور حبیب خدا خط الانبیاء علیہ السلام. امین، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان شاعر اہل بیت جناب اشر مہدی صاحب موجود ہیں، جو کہ ہمارے استفسار پر شکاگو سے تشریف لائے ہیں. ان کے تعارف میں کیا کہوں؟ یہ جانتا ہوں کہ میں نے ان کے والد کو مجلس سے پڑھتے ہوئے سنا. ذاکر اہل بیت، ان کے والد بہترین ذاکر اہل بیت مہدی صاحب، یہ ان کے فرزند ہیں. شکاگو میں آئے ہوئے تقریباً 10-12 سال کا عرصہ ہو گیا. اس 10-12 سال کے عرصے میں انہوں نے یہاں آ کر تعلیم حاصل کی. تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شادی ماشاءاللہ کی، ایک بچی ہے ان کے. ابھی گزشتہ کوئی 4 سال کے عرصے میں ان کو یعنی ولائے محمد والے محمد تو ان کے اندر رچی بسی ہوئی ہے، کھٹی کے اندر ہے ان کی. تو ان کو صحبت جو ملی وہ اتنے بہترین ساتھیوں کی صحبت وہاں پر ملی. کاشف بھائی ہیں ہمارے جو کہ بہت اچھے شاعر ہیں، ان کی صحبت ملی، اور بہت سارے عارف امام بھائی کی صحبت ملی. تو انہوں نے محمد والے محمد کا تذکرہ شعری انداز میں شروع کیا اور بہترین شاعری کرتے ہیں، منقبتیں بہترین کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ایک اور کوالٹی جو مجھے پتہ چلی، وہ مطلب مجھے پتا تو بہت پہلے سے تھی کہ کرکٹ بہت عمدہ کھیلتے ہیں، بہترین کرکٹر پاکستان کے. اور یہاں آ کر یو ایس اے کی ایک ٹیم یعنی یہاں پر تعمیر کی گئی یا بنائی گئی کرکٹ کی ٹیم، جو کہ اب تک یعنی آج سے میرے خیال سے 4 سال قبل یا 3 سال قبل یو ایس اے کی کوئی کرکٹ ٹیم نہیں تھی، لیکن یو ایس اے کی کرکٹ ٹیم یہاں پر قائم ہوئی. اور ماشاءاللہ اس یو ایس اے کی کرکٹ ٹیم کے اندر بحیثیت وکٹ کیپر، بحیثیت بیٹسمین یہ منتخب ہوئے ہیں. اور وہ ٹیم اب انشاءاللہ جب بھی ورلڈ کپ ہوگا تو اس کے اندر شامل ہوگی، اور ہمیں امید ہے کہ یہ بہترین کارکردگی وہاں پر انجام دیں گے. میں اشر مہدی صاحب سے التماس کر رہا ہوں کہ آئیں اور ہدیہ منقبت اور ہدیہ قصیدہ پیش کریں. حبیب خدا ختم الانبیاء علیہ السلام. ضیاء بھائی نے جتنا کچھ کہا یقین کیجئے وہ بہت زیادہ ہے. اور بس اس در پہ جو نوکری مولا نے لکھ دی تھی، اس نوکری کے صدقے میں جہاں جہاں چلے جاتے ہیں یہاں آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں. اور یقین کیجئے اٹلانٹا کو میں نے کبھی، میں یہاں مہمان بن کے نہیں میزبان بن کے آیا ہوں،
کیونکہ ضیاء بھائی وہ شخصیت ہے کہ یقین کیجئے کہ وہ الفاظ میں نہیں، یہ حقیقت ہے کہ میں نے ان کی گود میں کھیلا ہوں میں. تو ضیاء بھائی سے جو وہ صحبت تھی وہ آج تک شاید قائم ہے، جو شعری شکلوں میں مجھے ملی. اور ساجد میرا بھائی یہاں موجود ہے، اور شکاگو کی بہت سی ایسی شخصیات نظر آ رہی ہیں جو شکاگو میں رہ چکی ہیں، تو میرا بالکل گھر ہے. اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی تشنا سماعتیں میر صاحب کو سننے کے لیے بے چین ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اس سلسلے کو ختم کروں اور میر صاحب کو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے. ایک صلوات کا سہارا دیجیے. سب سے پہلے تو میں یہاں پر در عباس پہ حاضری لگاؤں، 6 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا در عباس کے حوالے سے. تاریکیوں میں شمع ہدایت در عباس. توجہ کا طالب رہوں گا، طالب علمی کا زمانہ ہے میرا، بہت شروع کے دن ہے. کہ تاریکیوں میں شمع ہدایت در عباس، تاریکیوں میں شمع ہدایت در عباس، دنیا میں ایک نشان صداقت در عباس. تاریکیوں میں بیت پہ توجہ چاہوں گا کہ تاریکیوں میں شمع ہدایت در عباس، دنیا میں ایک نشان صداقت در عباس، اہل ولا کے واسطے جنت در عباس. بچوں کی جن کا ذکر ابھی ضیاء بھائی نے کیا تھا کہ جنہوں نے باہر اتنی محنت کی، اور ان حضرات اور خواتین کی نظر اس کی بیعت ہے جنہوں نے اس پورے جشن کی انتظام میں حصہ لیا ہے کہ تاریکیوں میں شمع ہدایت در عباس، دنیا میں ایک نشان صداقت در عباس، اہل ولا کے واسطے جنت در عباس، پاتی ہے فیض تجھ سے ہی خلقت در عباس، پاتی ہے فیض تجھ سے ہی خلقت در عباس. اور اس در پہ آ کے سر کو جو اپنے جھکائے گا، اس در پہ آ کے سر کو جو اپنے جھکائے گا، محشر میں پنجتن کی شفاعت وہ پائے گا. تاریکیوں میں شمع ہدایت در عباس، دنیا میں ایک نشان صداقت در عباس، اہل ولا کے واسطے جنت در عباس، پاتی ہے فیض تجھ سے ہی خلقت در عباس. اور اس در پہ آ کے سر کو جو اپنے جھکائے گا، محشر میں پنجتن کی شفاعت وہ پائے گا، محشر میں پنجتن کی شفاعت وہ پائے گا. تمام آدمیوں کی نظر 4 مصرے کروں گا. ایک خیال جو بچپن سے جب سے زنجیر کا ماتم شروع کیا جو دل میں رہا، اس 4 مصروں میں وہ خیال آپ کے سامنے پیش کروں گا. خاص طور پہ غیور بھائی آپ کی توجہات کا طالب کہ ہوں اپنی عاقبت سے میں بے فکر اس لیے، ہوں اپنی عاقبت سے میں بے فکر اس لیے، نام حسین لب پہ میرے بار بار ہے. ہوں اپنی عاقبت سے میں بے فکر اس لیے، نام حسین لب پہ میرے بار بار ہے. اور ماتم کے زخم دیکھ کے محسوس یہ ہوا، ماتم کے زخم دیکھ کے محسوس یہ ہوا، چھریوں پہ جیسے ناد علی کا تکلیف نہیں دے رہی. ہوں اپنی عاقبت سے میں بے فکر اس لیے، ہوں اپنی عاقبت سے میں بے فکر اس لیے، نام حسین لب پہ میرے بار بار ہے، نام حسین لب پہ میرے بار بار ہے. اور ماتم کے زخم دیکھ کے محسوس یہ ہوا،
چوریوں پہ جیسے نادر علی کا حصار ہے، اور زکوٰۃ و روزہ و حج و نماز ایسی ہے. زکوٰۃ و روزہ و حج و نماز ہے، بہت توجہ کا طالب رہوں گا کہ زکوٰۃ و روزہ و حج و نماز ایسی ہے، اگر نہ وقت پہ ہو تو ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ و روزہ و حج و نماز ایسی ہے، اگر نہ وقت پہ ہو تو ادا نہیں ہوتی. نماز حب علی ہے بس ایک نماز ایسی، ادا ہی ہوتی ہے ہر دم قضا نہیں. زکوٰۃ و روزہ و حج و نماز ایسی ہے، اگر نہ وقت پہ ہو تو ادا نہیں ہوتی. نماز حب علی ہے بس ایک نماز ایسی، ادا ہی ہوتی ہے ہر دم قضا نہیں ہوتی. 12 بجنے والے نماز قضا ہو رہی ہے، لیکن یہ حب علی کی نماز تو انشاءاللہ رات کو جاری رہے گی. میرے صاحب میں بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں کی تشنہ سماعتوں کو انشاءاللہ اور صلوات کا سہارا دیجیے. عشق علی میں جو بھی گرفتار ہو گیا، عشق علی میں جو بھی گرفتار ہو گیا، کوئی مسلک نہیں کوئی مذہب نہیں، عشق علی میں جو بھی گرفتار ہو گیا انسانیت کی نسل کا معیار ہو گیا. عشق علی میں جو بھی گرفتار ہو گیا انسانیت کی نسل کا معیار، بہت توجہ کا طالب کہ انسانیت کی نسل کا معیار ہو گیا. سویا ہوا تھا حر کا مقدر تمام رات، سویا ہوا تھا حر کا مقدر تمام رات، اکبر نے دی اذان تو بیدار. انسانیت کی نسل کا معیار ہو گیا، اور سویا ہوا تھا حر کا مقدر تمام رات، اکبر نے دی اذان تو بیدار ہو گیا، اکبر نے دی اذان تو بیدار ہو گیا. اور بیچوں میں عقیدہ یہ میری شان نہیں ہے، یہ اپنے اور آپ کے متعلق بیان کر رہا ہوں کہ بیچوں میں عقیدہ یہ میری شان نہیں ہے، ایمان کا سودا میرا ایمان نہیں ہے. بیچوں میں عقیدہ یہ میری شان نہیں ہے، ایمان کا سودا میرا ایمان نہیں ہے. اور زہرا کے گناہگار کو لکھے رضی اللہ، زہرا کے گناہگار کو لکھے رضی اللہ، حیدر کے ملنگوں کی یہ پہچان ہے. شان نہیں ہے، ایمان کا سودا میرا ایمان نہیں ہے. زہرا کے گناہگار کو لکھے رضی اللہ، حیدر کے ملنگوں کی یہ پہچان نہیں ہے، حیدر کے ملنگوں کی یہ پہچان نہیں ہے. جہاں اپنا ذکر ہو رہا ہے جہاں غیروں کا بھی ذکر ہونا چاہیے کہ حیدر کے ملنگوں کی یہ پہچان نہیں ہے، اور شیطان کا غرور ہے فتنوں کی جان ہے. بہت توجہ چوتھا مصرع خاص طور پہ کہ شیطان کا غرور ہے فکروں کی جان ہے، ایمان کھوکھلا ہے بظاہر جوان ہے. شیطان کا غرور ہے فکروں کی جان ہے، شیطان کا غرور ہے فکروں کی جان ہے، ایمان کھوکھلا ہے بظاہر جوان ہے. اور مختار کی جو تیغ سے کچھ لوگ بچ گئے، مختار کی جو تیغ سے کچھ لوگ بچ گئے، مختار کی جو تیغ سے کچھ لوگ بچ گئے، ان قاتلوں کی نسل نجس طالبان ہے.
فنون ہے فتنوں کی جان ہے، ایمان کھوکھلا ہے بظاہر جوان ہے، اور مختار کی جو تیغ سے کچھ لوگ بچ گئے، مختار کی جو تیغ سے کچھ لوگ بچ گئے، ان قاتلوں کی نسل نجس طالبان ہے، ان قاتلوں کی نسل نجس. مجھے نہیں پتہ بس ٹائم کتنا ہے، منتظر ہیں صاحب کی. میں بس ایک مرتبہ کے چند اشعار اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے حوصلہ افزائی سے یہی امید ہے کہ اس منقبت میں بھی آپ کی حوصلہ افزائی جاری رہے گی. ایک صلوات کا سہارا دیجیے. وقت کی تنگی کا اندازہ کرتے ہوئے چند اشعار کے فاطمہ زہرا کے غم خار خدا جانتا ہے. اگر یہ ردیف آپ لوگ میرے ساتھ بولیں تو شاید مجھے بھی بہت مزہ آئے گا کہ فاطمہ زہرا کے غم خار خدا جانتا ہے، فاطمہ زہرا کے غم خار خدا جانتا ہے، منزلت تیری عزادار خدا جانتا ہے، فاطمہ زہرا کے غم خار خدا جانتا ہے، منزلت تیری عزادار خدا جانتا ہے. اور بہت توجہات کا طالب خاص طور پہ علمبرداروں کے نام کے منزلت تیری عزادار خدا جانتا ہے. اور جو اٹھاتا ہے جلوسوں میں علم غازی کا، جو اٹھاتا ہے جلوسوں میں علم غازی کا، کس قدر ہے وہ وفادار خدا جانتا ہے، کس قدر ہے وہ وفادار خدا جانتا ہے، کس قدر ہے وہ وفادار خدا. توجہات کا طالب رہوں گا کہ کس قدر ہے وہ وفادار خدا جانتا ہے. اور منکر حیدر کرار ہے بیمار مگر، منکر حیدر کرار ہے بیمار مگر، کیا نصیری بھی ہے بیمار خدا جانتا ہے. منکر حیدر کرار ہے بیمار مگر، کیا نصیری بھی ہے بیمار خدا جانتا ہے. اور نعرے دوزخ سے یہ بولا تھا مقدر خلقہ، نعرے دوزخ سے یہ بولا تھا مقدر خلقہ، یہ تو ہے خلد کا حقدار خدا جانتا ہے، یہ تو ہے خلد کا حقدار خدا جانتا ہے. اور بہت توجہات کا طالب کہ روکتا ایک نمازوں سے ہے ایک ماتم سے، روکتا ایک نمازوں سے ہے ایک ماتم سے، روکتا ایک نمازوں سے ہے ایک ماتم سے، اصل میں دونوں ہے غدار. روکتا ایک نمازوں سے ہے ایک ماتم سے، روکتا ایک نمازوں سے ہے ایک ماتم سے، اصل میں دونوں ہے غدار خدا جانتا ہے. وہ توجہات کا طالب کہ اصل میں دونوں ہے غدار خدا جانتا ہے. اور حشر سے پہلے ہی محشر کا سما ہو جاتا، حشر سے پہلے ہی محشر کا سما ہو جاتا، جنگ کرتا جو علمدار ہم کو تو دار و رسن سے نہ ڈرانا واعظ، ہم کو تو دار و رسن سے نہ ڈرانا واعظ، ہم ہیں میسم کے پرستار خدا جانتا ہے، ہم ہیں میسم کے پرستار خدا جانتا ہے. اور یہاں سے آپ کے مطلب کہ 3 شعر اور آپ کی زحمت تمام کے ہم ہیں میسم کے پرستار خدا جانتا ہے. اور منکر ماتم شبیر تجھے کیا میں کہوں، منکر ماتم شبیر تجھے کیا میں کہوں، تو ہے زہرا کا گناہگار. منکر ماتم شبیر منکر ماتم شبیر تجھے کیا میں کہوں، منکر ماتم شبیر تجھے کیا میں کہوں، تو ہے زہرا کا گناہگار خدا جانتا ہے، تو ہے زہرا کا گناہگار. اور آج کی شب سے استفادہ کرتے ہوئے دہرائیں کہ تو ہے زہرا کا گناہگار خدا جانتا ہے. عام در سے بھی تو جا سکتی تھی حیدر، عام در سے بھی تو جا سکتی تھی حیدر، عام در سے بھی تو جا سکتی تھی حیدر، کیوں کھلی کعبے کی دیوار
محمد تھے مگر پردہ غیب کے اس پار محمد تھے مگر کون تھا پردے کے اس پار پردہ غیب کے اس پار محمد تھے مگر کون تھا پردے کے اس پار خدا جانتا ہے کون تھا پردے کے اس پار خدا جانتا ہے اور در پہ شبیر کے اشہر تیری خالی جھولی در پہ شبیر کے اشہر تیری خالی جھولی کیسے بھر جاتی ہے ہر بار در پہ شبیر کے اشہر تیری خالی جھولی در پہ شبیر کے اشہر تیری خالی جھولی کیسے بھر جاتی ہے ہر بار خدا جانتا ہے کیسے بھر جاتی ہے ہر بار خدا جانتا ہے اس کے ساتھ ہی ضیاء بھائی کی یہ ذمہ داری جو اتنی دیر سے ضیاء بھائی نبھا رہے تھے نظامت کی میں اپنے کمزور کاندھوں پہ لیتے ہوئے ملتمس ہوں جناب علی ضیاء رضوی صاحب کو تشریف لائیں اور منقبت کے پھول نچھاور کریں مجھے پتا ہے کہ یہ اصولاً ضیاء بھائی کو میر صاحب کے بعد پڑھنا ہے ضیاء بھائی کا مقام بہت اوپر ہے لیکن ضیاء بھائی کیونکہ اس وقت مہمان نہیں ہے بلکہ میزبان منقبت خان ہے تو میں گزارش کروں گا ضیاء بھائی سے کہ تشریف لائیں اور منقبت کے پھول نچھاور کریں اور محبت ہے آپ کی بڑی عنایت ہے اصل میں مجھے اچھا نہیں لگتا اپنے گھر میں سنانا میں آپ کو آپ کے گھر میں آگے سناؤں گا میں دبئی آ کر تمہیں سناؤں گا دو باتیں سن لیں دو بات میں ایک تو اشعار بھی سناؤں گا ایک دو باتیں سن لیں آپ وہاں جا کے بھی سنا دیں گے لیکن یہ رات نہیں ہے جی آپ تمام لوگوں کا حکم سراب میں دو باتیں پہلے کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں جیسے کہ اکثر و بیشتر میں آپ سے بہت ساری باتیں